ناول یارم، جس کی رائٹر ہیں سمیرہ حمید، اس کی یہ 13ویں یعنی 13th ایپیسوڈ ہے۔ اور ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور 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 کریں۔ شارلٹ اپنے نمونے کو لے کر آئی تھی، اور کیا نمونہ لائی تھی کہ نشست گاہ میں بیٹھی این آن تک نظریں چرا کر جارڈن کو دیکھ رہی تھی، جو خود لڑکا سی بنی گھوما کرتی تھی اور جو اسے لڑکا نامی مخلوق سے اتنی ہی دلچسپی تھی کہ بس یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ سادنا خاص امرا کو اسے کمرے سے نکال کر لائی تھی۔ میں نے اب تک کی زندگی میں اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا، سادنا نے جارڈن کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آہ کی صورت کہا۔ امرا نشست گاہ سے ذرا دور کھڑی جامد سی ہو گئی۔ میں نے بھی اتنی بڑی یونی میں اس کے قریب قریب کبھی نہیں دیکھا۔ سادنا نے امرا کے بازو پر چٹکی بھری۔ ہم اسے نظر لگا دیں گے، نظر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ جانے کس دل سے خواہش کی تھی ماما مہر نے کہ شارلٹ ہالی ووڈ کا ہیرو اٹھا لائی تھی، چند ایک فلموں میں چھوٹے بڑے کردار کر چکا تھا، بڑے بھی کر ہی لے گا اور سپر سٹار بھی بن جائے گا۔ ماما مہر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس گڈے کو کس شوکیس میں سجا کر اس شوکیس کا دنیا کے سامنے افتتاح کریں، یا ایک بڑی سی نمائش رکھ لیں کہ دیکھو میرا داماد ہے کسی کے پاس ایسا۔ تمہیں کہاں ملا شارلٹ؟ ماما مہر نے سرگوشی کی۔ اینون نے کان خاص ان کے قریب کر لیے۔ اف، یہ سچ اسے بھی تو معلوم کرنا تھا کہ اس سے چنی منی ہاتھ لگائے کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے جیسے گڈے کہاں پائے جاتے ہیں۔ ہارورڈ یونی سے ماما۔ جارڈن ایک شارٹ کورس کے لیے آیا تھا، کورس کیا اور چلا گیا، پھر کچھ مہینے بعد آیا اور اس نے مجھے انگوٹھی پہنا دی۔ اس نے انگوٹھی والا ہاتھ آگے کیا۔ اگر نشست گاہ کی سب لائٹس بجھا دی جائیں تو انگوٹھی میں جڑا ہیرا بتاتا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ وہ اتنی روشنیوں میں بھی اپنی روشنی بکھیر رہا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ اس نے تمہیں پسند کر لیا۔ شارلٹ کا منہ اتر گیا۔ وہ بلا شبہ خوبصورت تھی، لیکن جارڈن جتنی بہرحال نہیں۔ لیکن ماؤں کو تو صرف اپنے ہی بچے پیارے لگتے ہیں نا۔ کتنی خوش قسمت ہوں نا میں شارلٹ۔ ماما مہر نے بچوں کی طرح دونوں ہاتھ تھوڑی تلے لگائے۔ امارا نے ہنسی کی زیادتی کی وجہ سے منہ پھیر لیا۔ البتہ سادنا کو نشست گاہ سے جانا پڑا۔ کیا انداز تھا ماما مہر کا۔ فلمی ستارے آئیں گے، بولو مجھے شادی کے انتظامات کرنے ہیں۔ اینجلا جولی، بریڈ پٹ کے آنے کے کتنے فیصد امکانات ہیں؟ صرف خاندان کے لوگ ہوں گے یا قریبی دوست؟ اور میڈیا آئے گا؟ شارلٹ کے گلابی رنگت پیلی سی پڑ گئی۔ اس نے آنکھیں گھما کر جارڈن کی طرف دیکھا کہ وہ ان کی طرف متوجہ تو نہیں۔ بالکل نہیں ماما، جارڈن کو یہ سب پسند نہیں، لیکن مجھے پسند ہے یہ شارلٹ۔ تم جانتی ہو میں کتنی بڑی خواہش تھی کہ میرا ایک بچہ ہالی ووڈ سٹار بنے، لیکن کتنے برے ہو تم سب، سوائے عالیان کے کوئی آڈیشن دینے نہیں گیا، اور میری قسمت دیکھو، وہ آڈیشن میں ناکام ہو گیا۔ ویسے وہ ہر جگہ ٹاپ کرتا ہے۔ شارلٹ، میری مانو تو بلی، اب تو مجھے بنا بنایا ہیرو مل گیا، مجھے مت روکو۔ ٹھیک ہے ماما، چپکے سے بلوا لیجیے گا، شارلٹ نے کان کے قریب ہو کر کہا۔ تم جارڈن سے یہ بھی کہنا کہ وہ فلمی ستاروں کو شادی میں ضرور بلائے، خاص کر بریڈ پٹ کو۔ سادنا واپس آ کر بیٹھ چکی تھی اور اس آخری بات پر پھر باہر جانے کو تیار تھی۔ آریان دن پر دن صحت یاب ہو رہا تھا اور سادنا تو چڑیا کی چوچو پر بھی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی تھی۔ این آن البتہ جارڈن کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ کیا آپ چاہتی ہیں میں یہاں سے اٹھ جاؤں؟ جارڈن نے بانسری سے بھی میٹھی، بہت مہذب انداز میں اینون سے پوچھا۔ اینون نے گھبرا کر ناں میں سر ہلایا۔ برائے مہربانی اپنے نظریں مجھ پر سے اٹھا لیں یا خود کو۔ شکریہ۔ اینون خاموشی سے اس کی شکل دیکھنے لگی، یعنی اس نے جارڈن کے لب تو ہلتے دیکھے پر آواز اس کے کانوں کے پردوں سے اندر نہیں اتر سکی۔ سادنا کو منہ پر ہاتھ رکھ کر پھر سے باہر جانا پڑا، اور یوں بہار کے اولین دلہن شارلٹ اور بہار کا گڈا جارڈن ماما مہر سے شادی کی اجازت لے گئے۔ رات بھر شارلٹ کی چمکتی ہوئی آنکھیں امرا کی آنکھوں میں اندھیرا کر رہی تھی۔ شارلٹ کا بھی کوئی خاندان نہیں تھا، اس کی ذات پر ایک نہیں کئی سوالیہ نشان تھے، لیکن جارڈن اسے بیاہ کر لے جا رہا تھا۔ شارلٹ نے بتایا کہ جارڈن کا خاندان کافی بڑا ہے اور وہ شارلٹ کو لے کر بالکل خوش نہیں ہے، اور انہوں نے صاف صاف اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا ہے۔ لیکن جارڈن نے ان کی ناپسندیدگی کی پرواہ نہیں کی تھی اور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ تو یہ ہوتی ہے محبت، بنا کسی سوال و جواب کے۔ ٹھیک ہے، محبت کا اندھا ہونا ضروری نہیں، لیکن محبت کا اتنا بینا ہونا بھی ٹھیک نہیں کہ پہلے سوال نامے بھرو
फिर आगे बढ़ो, जमा तफरीक करो, हासिल जमा निकालो, फिर इकरार करो, इनकार करो, और ये भूल जाओ कि मोहब्बत ही तो सबसे पहले ज़ात व नस्ल का फ़र्क मिटाती है, अर्श व फ़र्श का, तख्त व खाक का, कम व ज़्यादा का। मोहब्बत ही तो सब बराबर कर देती है, जुज़ कुल होती है और कुल ही रह जाती है। अगर ऐसा ना करें तो वो मोहब्बत नहीं रहती। सवाल व जवाब निकालते वो रात गुजर गई। अगली रात वीरा उसे साइकिल पर बिठा कर ले गई। वो उसे ऑक्सफोर्ड रोड की तरफ लिए जा रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? यूनी। वीरा खड़ी होकर साइकिल चला रही थी। इस वक्त आधी रात को अमरहा मजबूती से साइकिल थामे रही। वो बस गिर जाने को ही थी। इतनी बार वीरा के रोलर कोस्टर पर बैठ जाने के बावजूद हर बार उसे लगता कि ये उसका आखिरी सफ़र और अगला सफ़र आखिरत की तरफ होगा। हाँ, ज़रूरी है। वीरा ने और तेज़ी से साइकिल चलाई। ऑक्सफोर्ड रोड पर उसकी साइकिल रुकी तो वो हैरान रह गई। वहाँ कम से कम 15 स्टूडेंट और मौजूद थे। वीरा ने हैंडी कैम अमरहा की तरफ पकड़ाया। मुझे ठीक से शूट करना। क्या करने जा रही हो तुम? अमरहा का ख्याल था रोड पर वो सब दौड़ लगाएंगे। देख लेना। वीरा ने हाथों को रगड़ा खुद को गर्म करने के लिए। उन सब ने पहले दौड़ लगाई, फिर ओल्ड कैंपस के मेहराब के अंदर हो गए ताकि रोड के लगे कैमरे उन्हें शूट ना कर सके। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट है और पुलिस आने की सूरत में कोई किसी का ज़िम्मेदार नहीं होगा। एक लड़के ने, जिसने ऊंची उठान वाली टोपी पहन रखी थी, हाथ में पकड़े धाती प्लेट को चम्मच से बजाकर कहा। अमरहा ने पुलिस के नाम पर खौफ से वीरा को देखा। वीरा, यहाँ क्या होने जा रहा है? तुम्हारा खून, फिर हम तुम्हें यहाँ दफन कर देंगे, वीरा ने सफाकी से कहा। टन 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 धाती प्लेट पर चम्मच बजा और उन बेचारों के पास 10 मिनट थे ना। ज़बान के नीचे उंगलियां रखकर सीटी बजाई और मेहराब के सामने पोजीशन लिए खड़े कमांडो यूनिवर्सिटी आग पर टूट पड़े उसे सर करने के लिए। अमरहा को नहीं मालूम था कि यूनी को सर करने का एक तरीका ये भी है। उसे गुमान सा हुआ ज़रा दूर एक कैमरा छुपा हुआ है जिसके पीछे जेम्स कैमरॉन खड़ा अपनी नई आने वाली फिल्म के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा था। अमरहा ने सर को झटका सा दिया। क्या वो पागल खाने से भागे पागलों के दरमियान थी? नहीं, वो मैनचेस्टर यूनी के उन स्टूडेंट के करतब देख रही थी जिन्होंने खुफिया सोसाइटी बना रखी थी, जिनमें शामिल एक्स-मैन, स्पाइडरमैन और जंपर बनने के मौके तलाश रहते थे। यानी वो अफवाह दुरुस्त थी कि चंद स्टूडेंट ने 100 फुट ऊंची आमने सामने की 2 इमारतों के छतों पर रास्ता तान कर उन पर चहलकदमी की कि वो चहलकदमी करने वाले कौन होंगे? उन्हीं में से कोई ना कोई। इन 4 लड़कियों और 10 लड़कों में से कोई। वीरा 6 फीट छिपकली आर्ट पे ये जा वो जा, जैसे ये उसका ख़ानदानी पेशा हो। दीवारों पे रेंगना, चढ़ाइयाँ चढ़ना, बस सब सर कर लेना। जैसा कि अमरहा सोच रही थी कि वो अब गिरेगी तब गिरेगी, तो उनमें से कोई एक भी ना गिरा। अलबत्ता उनके वो गुब्बारे जो उन्होंने मुंह में लिए थे और जिनमें पानी भरा था फटते गए। वो खेल से बाहर होते गए और आर्क से कूदते गए। जैसे पहाड़ पर दरख्त पर चढ़ाई की जाती है, ऐसे ही वो ऊपर से ऊपर जा रहे थे। असल को पहमा और बनमानुस भी उनके सामने आकर मुकाबला करते तो हारते। यह हकीकत है, आंखों देखी। 14 में से 6 अपने गुब्बारों समेत यूनी आर्क तक पहुँचे ने में कामयाब हो गए। उन 6 ने अपने पानी भरे गुब्बारे को फिज़ा में फोड़कर अपनी फतह का ऐलान किया। उन 6 में काल और वीरा भी शामिल थे। विनर हजरात मुस्कुराते हुए नीचे कूद गए। ये खेल का पहला राउंड था, दूसरा भी बाकी था। अब उन्होंने पहले से ज़्यादा बड़ी और वजनी गुब्बारे मुंह में ले लिया। 1, 2, 3 का इशारा किया गया, सीटी बजाई गई और लंगूर हजरात मुस्तकबिल के एक्शन हीरोज़ फिर से आर्ट पर टूट पड़े। वीरा कमांडो ने जंगली गोरीले बच्चे की फुर्ती से कोने में फुट पत्ता को झपटा। अमरहा ने पलके भी नहीं झपकी कि ये जा वो जा, इधर उधर हाथ पांव फंसाती वीरा तेज़ी से ऊपर चढ़ रही थी। एक तो चढ़ाई, ऊपर से पानी भरे गुब्बारे आसान काम नहीं करते थे। वो एक एक करके 4 के गुब्बारे फटे और वो नीचे कूद गए काल और वीरा। अब काल को हारना मौत लग रहा था और वीरा को हार मान लेना। वीरा एक रुख से, काल मुखालिफ रुख से मेहराब की चोटी की तरफ बढ़ रहे थे। मौत और ज़िंदगी की जंग थी। दोनों कम व गेश एक ही वक्त में उस सफ़ेद झंडे पर झपटे जो उन्होंने पहले ही वहाँ लगा दिया था। झंडा वीरा और काल के हाथ में बैक वक्त आया। काल ने ज़ोर से धक्का दिया, वीरा गिरते गिरते बची। वीरा ने उससे ज़्यादा ज़ोर से धक्का दिया।
लेकिन काल हिला तक नहीं और ज़ोर ज़ोर से दांत निकालने लगा। वीरा ने गुब्बारा वहीं ऊपर फोड़ दिया, लेकिन काल ने गुब्बारा अमरा के सर पर फोड़ना चाहा, लेकिन अमरा पीछे हट गई। ख्याली जेम्स। कैमरों ने ताली बजाई और अंगूठे का इशारा देकर कैमरा बंद कर दिया। दोनों में से विनर कौन है और किसके हाथ पहले झंडा आया, इसके लिए जो दूसरे खिलाड़ी खड़े देख रहे थे उनसे वोटिंग कराई गई, जिसके रिजल्ट में काल 10 वोट लेकर जीत गया। ये सब तुम्हारे चमचे हैं, इसलिए फैसला तुम्हारे हक में आया है। वीरा भड़क उठी। वो काल को समझती ही क्या थी, नित नई शरारतों का चूहा। चलो मेरे दोस्त इस काबिल तो हैं कि ऐसे कर आमद चमचे बन सकें, तुम्हारी जंग आलूद चमची तो इस काबिल भी नहीं। सीढ़ी लगा कर भी दी ना तो ये 2 फीट ऊपर चढ़ने से पहले ही चीख चीख कर सारे मैनचेस्टर को इकट्ठा कर देगी। मिस रशिया अपनी चमची बदलो। काल ने उंगली उठाकर अमरा की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। सभी हंसने लगे। अमरा का खून खौल उठा। उसका जी चाहा कि काल का मुंह यूं तोड़ डाले कि उसके 20-30 सेकंड के अंदर आग की चोटी को हाथ लगाकर दिखा दे और गुब्बारे को पत्थरों से भरकर उसके सर पर फोड़ डाले। पर ऐसे सपने ही देखे जा सकते थे। तस्वीर टांगने के लिए स्टूल पर खड़ी हो जाती तो दादा से स्टूल पकड़वाती कि कहीं स्टूल हिलकर उसे गिरा न दे। अब जो स्टूल पर ऐसे खड़ा होगा उस पर ऐसे जैकी चैन वाले सपने देखना बनता तो नहीं। एक ज़ोरदार सीटी गूंजी और खुफिया सोसाइटी के अरकान में खलबली मची। जल्दी जल्दी से वो एक एक साइकिल पर 2-2, 3-3 बैठकर ये जा वो जा। सीटी रात को गश्त करने वाली यूनी पुलिस की आमद का ऐलान देने के लिए ही खुफिया सोसाइटी के ही एक रुकन ने बजाई थी, जो उसी काम पर मामूर था। अमरा समझी पुलिस आ गई। हाय मेरी यूनी गई, अमरा चिल्लाई। वीरा ने उसे खींचकर साइकिल पर बिठाया। अब हमें यूनी से निकाल दिया जाएगा ना, अमरा ने दांत पे दांत जमाए। वीरा ने कहकहा लगाया, मैं पूरा ब्रिटानिया हिला दूंगी अगर किसी ने ऐसा किया तो। तुम तो हिला डालोगी, मैं क्या हिलाऊंगी। मेरी तो दादी ने इस दफ़ा मेरे मत्थे पर लिखवा देना है, मनहूस मारी जहाँ जाती है बेड़ा गर्क कराती है। वीरा का कहकहा बड़ा अजीम था और अमरा के जहन में आने वाले ख्याल उससे भी ज़्यादा अजीम था, और उसने इस ख्याल को अमली जामा भी पहना दिया। हैंडी कैम से बनी वीडियो उसने मोहतरम डीन और इंतज़ामिया को मेल कर दी। डेरिक से सीखी एडिटिंग पर उसने वीरा को काट कर निकाल दिया और सिर्फ काल को रहने दिया। उसका दिल चाहा कि इधर टैब में भी भेज दे, लेकिन वेब पर ये वीडियो पोस्ट हो जाते तो काल यूनी में और ज़्यादा मशहूर हो जाता, क्योंकि सारे स्टूडेंट बहरहाल बहुत पसंद करते हैं और इस तरह काल के नाम का डंका यूनी में बजने लगता। वो वीडियो भेज दी गई। किताबों और जूतों वाला हिसाब बराबर हो गया। अमरा रात को सुकून से सोई, तो इतने सुकून से कि 1 घंटे के अंदर ही चीख मारकर वो उठ बैठी। काल उसके बिस्तर पर सांपों से भरा बॉक्स उड़ेल रहा था। उफ, ये मैंने क्या कर दिया। अमरा ने अपना पसीना साफ किया। काश डीन का आईडी हैक हो जाए, या डीन ही। अमरा ने सोने की कोशिश की और अगली बार गला घोटने से उठकर बैठ गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। अब वो कैसे मरना पसंद करेगी, ये फैसला अब किसी और को करना था। आप जानते हैं कौन है वो? हाँ जी, वही। अमरा बूझ सी बन गई। अब ना पूछ सकी क्या वाकई वीरा ने उसकी 12 बजे वाली शक्ल देखी और अमरा ने उसमें तो मैं खा जाऊंगी वाली शक्ल पर गौर किया। दोनों के जबड़ों से यकदम फिर कहा कि कबूतर निकले। ये तुम दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है आजकल? सुबह नाश्ते की मेज़ पर लेडी मेहर पूछ रही थी। अमरा ने ना सिर्फ मुंह हिलाया जबकि वीरा ने मुंह फुला लिया। लेडी मेहर ने एन ऑन की तरफ देखा। वो आजकल लेडी मेहर की कारिंदाए ख़ास बनी हुई थी और उसने चाबी की गुड़िया की तरह सब सुना दिया, सब। लेडी मेहर काफ़ी देर वीरा को देखती रही। ये तो मुझे मालूम था तुम्हें बहुत कुछ ख़ास है, लेकिन इतना ज़्यादा ख़ास मुझे अंदाज़ा नहीं था। और अमरा, तुम्हें यहाँ आकर पड़ लग गए हैं, या फिर तुम अपने सामान में छुपा कर लाई थी और तुमने यहाँ आकर लगवा लिए हैं? दोनों खीखी करने लगी। ज़मीन पर घूमो फिरो, जो मर्ज़ी करो, कभी कानून न तोड़ो। दुनिया में ऐसा कोई शौक़ नहीं जो उसूलों को तोड़कर पूरा किया जाए। हदों से बहरहाल नहीं निकलना चाहिए, ख़ासकर एक स्टूडेंट को। वीरा ने घूर कर अमरा और एन ऑन को देखा। हर तरफ से उसकी बहादुरी पर लान तान की जा रही थी। मुझसे बच जाना तुम, वीरा ने जापानी में एन ऑन को धमकी दी। ये मुझे जान से मार देने की धमकी दे रही है आंटी,
اینون نے ایک کی چال لگا کر بتائی۔ امرا کا منہ کھل گیا، یعنی اینون بھی پرسامان میں رکھ کر ساتھ لائی تھی یا یونی کے باغ سے توڑے تھے؟ آخری خیال پر اتفاق کیا جاتا ہے۔ یونی میں کال آیا، اسے دیکھ کر چلا گیا۔ پھر اگلے دن وہ بس سے اتری ہی تھی کہ وہ اس کے پاس آیا اور ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ امرا نے بس کی کھڑکی سے دیکھ لیا تھا، وہ سنجیدگی سے یونی کی دیوار کے ساتھ کمر ٹکائے آتی جاتی بسوں کی طرف دیکھ رہا تھا، یعنی مس امرا دی ینگ لیڈی آف پاکستان کا انتظار کر رہا تھا۔ امرا نے ساتھ بیٹھے اسٹوڈنٹ سے پانی کی بوتل لے کر گھونٹ پانی پیا۔ بس ایسے ہی گلا خشک سا ہو رہا تھا۔ اس کا جی تو چاہا کہ اگلے اسٹاپ پر اتر جائے، پر وہ ڈرتی تھوڑی تھی کال سے۔ کیا سمجھتا ہے کال اسے، ہیں؟ سینے پر ہاتھ باندھے ہوڈ کیپ سے سر کو ڈھانپے وہ اسے جم کے انداز سے گھورنے لگا۔ اب وہ نہ بول رہا تھا، نہ رستہ چھوڑ رہا تھا۔ وہ کتنی بھی تیزی سے دائیں بائیں ہو کر نکل جانا چاہتی، اتنی ہی پھرتی سے وہ اس کے آگے آ جاتا۔ میرا رستہ چھوڑو، امرا نے چلا کر کہنا چاہا، لیکن آواز نکلی ہی نہیں۔ پانی، پانی کہاں ہے؟ کیا مسئلہ ہے تمہارا کال؟ اب تم مجھے پنچ مارتے رہے، ایک میں نے تمہیں مار دیا۔ مجھے تمہارا پنچ اچھا لگا، ہمیں اب دوستی کر لینی چاہیے۔ میں لنگوروں سے دوستی نہیں کرتی، پر مجھے مینڈکیاں پسند ہیں امرا، دی ڈیزاسٹر کوئین۔ کال دی فطوری۔ آکسفورڈ پر دونوں آمنے سامنے کھڑے لڑ رہے تھے۔ فطور، ہوڈ کیپ کو اس نے سر کو دائیں بائیں کر کے اتارا۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ ہاں فطور، کرتے رہو اب اسے گوگل۔ ضرورت نہیں، مجھے یہ نام پسند ہے، تم پر جج بھی بہت رہا ہے، بلکہ اسے اپنے نام پر رجسٹر کرا لو۔ پھر ملتے ہیں امرا۔ اس کے کراس بیگ کو اوپری جیب سے جھانکتی ایک عدد چاکلیٹ کو نکال کر وہ چلا گیا، ساتھ ہنٹ دے گیا۔ بھاڑ میں جائے اس کے ہنٹ۔ امرا یونی آ گئی اور سارا دن اس حد تک محتاط رہی کہ کلاس میں ہادی الرحمن نے پین مانگا تو وہ شک سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں چاہیے تمہیں مجھ سے پین؟ میرا پین کام نہیں کر رہا۔ وہ بیچارہ مصری گھبرا گیا۔ تم کسی اور سے لے لو، مجھ سے ہی کیوں مانگ رہے ہو؟ تم میری ساتھ کی سیٹ پر بیٹھی ہو نا، اور اتفاق سے مجھے یہ غلط فہمی رہی تھی کہ تم کافی خوش اخلاق ہو اور پین نامی چیز عادتاً مانگ لینے پر ایسے خونخوار نہیں ہو جاتی ہوگی۔ میرے پاس کوئی پین نہیں ہے۔ 3 پین اس کے کراس بیگ میں رکھے تھے۔ پامیلا نے اسے کہا، تھوڑی دیر کے لیے میری بکس اور لیپ ٹاپ کو سنبھال سکتی ہو؟ مجھے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ تک جانا ہے، صرف 15 منٹ۔ میں خود بھی وہیں جا رہی ہوں، کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ نہیں، وہ سائی کے پاس جا رہی تھی۔ پورا دن وہ نفسیاتی مریضہ بنی رہی۔ چند دن گزرے تو وہ اس واقعے کو بھولنے لگی۔ اسے اور بھی بہت کام تھے، جیسے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے ساتھ مل کر امرا سوشل ورک کر رہی تھی۔ مقامی ہسپتال کے لیے انہیں فنڈز اکٹھے کرنے تھے، بچوں کے بہرے اور اندھے پن کا علاج کے لیے۔ امرا شیزا سے اچھے خاصے پوائنٹس نکلوانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ساتھ ہی شیزا نے اپنے پرانے اور بیکار بیگ، جوتے اور کوٹ دیے تھے، جو امرا نے اپنے اور آرٹ ڈپارٹمنٹ کی لڑکیوں کو اچھے داموں بیچ دیے۔ وہ آلیان کے پاس بھی گئی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ پھر سے چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی اور وہ ایک دم سے اس کے سامنے آ گیا تھا۔ میں فنڈز جمع کر رہی ہوں۔ وہ گھبرا گئی، باکس آگے کیا۔ ثبوت۔ اس نے چند پوائنٹس فنڈ باکس میں ڈال دیے اور جانے لگا۔ بچوں کے اندھے اور بہرے پن کا علاج ہے، علاج مہنگا ہوتا ہے، ہمیں زیادہ پوائنٹس چاہیے۔ اس کی پشت سے گھوم کر وہ جلدی سے اس کے آگے آئی، اس کا راستہ روک لیا۔ اسے زیادہ پوائنٹس نہیں، اس کا زیادہ وقت چاہیے تھا۔ اس نے اپنے کراس بیگ سے ساری کتابیں نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی اور بیگ کے پہندے میں پڑے ہوئے سکوں کو اکٹھا کیا اور فنڈز باکس میں ڈال دیے۔ پھر سے جانے لگا۔ کتنے شرم کی بات ہے آلیان، تم نے کتنا کم فنڈ دیا ہے۔ میرے پاس جتنے تھے میں نے اس باکس میں ڈال دیے ہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ یہ تو بہت بری بات ہے، بلکہ قریب قریب بے عزتی کی، اس نے کہتے ہی اپنے بیگ سے جلدی سے 10 پاؤنڈ نکالے اور باکس میں ڈال دیے۔ یہ 10 پاؤنڈز کی ٹویٹ میں نے تمہاری طرف سے باکس میں ڈال دیے، اب تم مجھے 10 پاؤنڈ واپس کر دینا، ٹھیک ہے؟ کر دینا، یاد سے۔ امرا کو اپنی بہادری پر حیرت ہوئی۔ آلیان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب چاہے واپس کر دینا، جلدی کا شور نہیں مچاؤں گی، امرا کہہ کر پلٹ آئی۔
जैसे वो उसे देख रहा था। उस पर तो अमरा ने यूनी के बीच में बैठकर दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देना था। लेकिन इस बार कोई उसके सामने घुटनों के बल आकर नहीं बैठेगा, ये वो जानती थी। इस बार मगरिब और मशरिक़ का ताल मेल ना होगा। इस बार उसे चुप न करवाया जाएगा। न जान न पहचान, इस यूनी में कोई अमरा नहीं, इस यूनी में कोई आलियान भी नहीं। काल फौरन उसके पास आया और सिर्फ 2 पॉइंट बॉक्स में डाल दिए। ये लो, आज से हम दोस्त हैं। चमकदार दांतों की नुमाइश की खामखा अमरा ने फंड बॉक्स को खोलकर 2 पॉइंट्स निकाले। उसमें अपने बैग से 2 पॉइंट्स निकाल कर शामिल किए और उसे वापस किए। ये लो, दोबारा ऐसी बात मत करना। उसकी आखिरी धमकी की वजह से वो नफसियाती मरीज़ा बन गई थी। अब ये दोस्ती की फरमाइश भी उसकी कड़ी होगी। काल ने अपनी आंखें चुंधिया ली। उसके पास इस शह की मात फ़िलहाल नहीं थी। जब वो ऐसे मुस्कुराता था तो उसका मतलब ये होता था कि मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मैंने एंजॉय किया। वैसे वो यूनी का एक एक लम्हा एंजॉय कर रहा था। वो हर खेल का बादशाह था। उसके सर पर फतह का ताज सजता था। यूनी में वो स्टूडेंट यूनियन के सदर से ज़्यादा मकबूल था और जाहिर है अपनी हरकतों की वजह से था। अब यूनी में मौजूद कंप्यूटर को एक स्टूडेंट इस्तेमाल करके उठता है तो फ़ौरन उस पर काल बैठ जाता है। अपने मोबाइल से उस कंप्यूटर को जोड़कर नन्हा मुन्ना सा लेकिन ख़तरनाक हैकिंग सॉफ्टवेयर आर्जी तौर पर इंस्टॉल करता है। इस कंप्यूटर पर इस्तेमाल हुए ताज़ा आईडी के पासवर्ड को तोड़ता है और बस। नहीं, वो ब्लैकमेल नहीं करता, हरगिज़ नहीं। वो आईडी और पासवर्ड का गलत इस्तेमाल भी नहीं करता। बस वो थोड़ा बहुत डेटा, तस्वीरें, कुछ पैगामात, कुछ चैट मोबाइल में महफूज करता है और फिर उसे दी प्रिंट वर्ड के किसी महंगे रेस्टोरेंट में लंच डिनर करवा दिया जाता है। सिनेमा की टिकट ले दी जाती है। खाने पीने की दूसरी अशिया उसकी वार्डरोब में भर दी जाती है और इसकी वार्डरोब में चंद और नई शर्ट्स आ जाती हैं, नए शूज़ भी, और उसे अपनी एक नई कार इस्तेमाल के लिए दी जाती है जिन्हें वो दिनों वापस ना करता जब तक मैनचेस्टर की एक एक सड़क की सैर न कर लेता। बस यही सब, छोटा बड़ा, वो सब अपनी खुशी में करते हैं। वो मजबूर नहीं करता। स्टूडेंट के घरों में प्रैंक कॉल्स करना भी उसका मशगला है, लेकिन इस मशगले का इस्तेमाल वो उस वक्त करता है जब वो इंसानों से बोर हो चुका होता है। वो स्टूडेंट के बारे में इंतहाई संजीदगी से मुख्तलिफ़ कहानियाँ गढ़ कर उनके घर वालों को सुनाता है और अगले दिन वो बेचारे हॉल में भागते जाते कि आखिर सेल्वियो खुदकुशी करने जा रही थी। सिर्फ सामने के 2 दांत टूट जाने पर खुदकुशी, और शीशे रातों को उठकर उल्लू की तरह आवाज़ें क्यों निकालता है, वो भी खिड़की से आधा धड़ बाहर निकाल कर। क्या वो उल्लू की तरह उड़ने की कोशिश भी करता है? ओ गोश! और ये क्रिस्टियों को बिल्लियों से इतनी एलर्जिक क्यों होने लगी है कि उसने 3 बिल्लियों का कत्ल कर दिया और उन्हें अपने बेड के नीचे दफना दिया। और जिस दिन उसे कत्ल करने के लिए कोई बिल्ली नहीं मिलती, वो बिल्ली की सूरत वाली अपनी हॉलमेट लड़कियों पर हमला कर देती है। दिस क्रिस्टी कातिला बनती जा रही है। और रॉनी, वो क्या करना चाहता है आखिर? वो अपने केमिस्ट्री के प्रोफेसर को देखते के साथ पागलों की तरह क्यों चिल्लाने लगता है? और हॉल के आखिरी मंजिल की छत पर आधी रात को चढ़कर वो किसे आवाज़ें देता है? क्या उसका कहना है कि उसे मार्लिन मेट्रॉस से मिलने आती है? मेरा रॉनी, वो तो बहुत लायक था। हॉल में वालिदैन अपने पागल दीवाने बीमार जहन बच्चों से मिल जाते और बच्चे सोच सोच कर पागल हो जाते कि आखिर ये कौन है जो उनके घर को रातों को फ़ोन करता है। और वालिदैन ये सोचते कि बच्चे उनसे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन क्यों? इसकी क्या वजह है? वजह काल थी, और काफ़ी बड़ी वजह थी। अमरा काफ़ी आगे जा चुकी थी। काल से मुकालमा में उसके कोई दिलचस्पी नहीं थी। काल भागकर उसके पास आया। ठीक है, नहीं करता दोस्ती की बात। वैसे मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। मुझे तुम जैसे इंसानों से दूर रहना चाहिए। मैं पाकिस्तान को बहुत पसंद करता हूँ। काश वो मेरा मुल्क होता। ख़ासकर लाहौर पर तो मैं फ़िदा हूँ। उसने दिल पर हाथ रख कर कहा। मुझे तशवीश हो रही है पाकिस्तान की किस्मत को लेकर, ख़ासकर लाहौर को लेकर। मैं बिज़नेस टाइकून बन जाऊँगा तो पाकिस्तान को काफ़ी बिज़नेस दूँगा। उफ़, इतने बुरे हालात कभी नहीं आएंगे मेरे मुल्क पर, क्योंकि जितने बुरे आने थे
وہ تو تمہاری پیدائش سے آ چکے ہوں گے نا، پوری جان سے کہا لگاتا وہ چلا گیا۔ امرا تو سناٹے میں ہی آ گئی۔ اسے بہت بری لگی اس کی آخری بات۔ حقیقت میں اب تک کی جانے والی ساری باتوں اور حرکتوں میں سے سب سے زیادہ بری بات وہ کون تھا؟ اس کے ماضی کے بارے میں ایسی خطرناک بات کرنے والا جس طرح کال تھا، اور جو بات وہ کر گیا تھا۔ امرا کو یقین سا ہو گیا کہ وہ اس کی پیدائشی تاریخ جان چکا ہے۔ ہاں، ایسے ہی ہوا ہوگا، وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کا ماضی بھی جان چکا ہوگا۔ اب وہ یونی میں ان باتوں کا اشتہار لگاتا پھرے گا۔ وہ جان گیا ہے کہ ڈین کو ویڈیو بھیجنے کا معرکہ مارنے والی پاکستان میں کس حیثیت کی مالک رہی ہے۔ امرا نے اپنا فون، اپنا بیگ چیک کیا کہ ضرور ان میں سے کسی میں کوئی چپ لگا دی گئی ہوگی یا ویرا اسے لگوا دی ہوگی۔ بعد میں ویرا جینیلیز لارنس طرز کی صورت پر بمشکل اسے معصومیت طاری کر کے کہہ دے گی، مجھے کیا پتا تھا وہ تمہاری نحوست کے بارے میں جان جائے گا۔ وہ اور دادا اکثر ماضی کے بارے میں بات کرتے تھے۔ وہ اپنے فون کو MSC کرنے والے مارٹ کے پاس لے گئی۔ مارٹ، اسے چیک کرو، اس میں کوئی ایسا سسٹم تو فکس نہیں ہے جس سے کوئی میری اور بات سن سکتا ہو؟ تم مذاق کر رہی ہو؟ فون اس نے ہاتھ میں لیا اور سیدھا ان باکس میں پہنچا، کیونکہ اب یہ ایک یونیورسل عادت بن چکی تھی۔ فون کسی کا بھی ہو، جانا سیدھا ان باکس میں ہوتا ہے۔ میرے پیغامات پڑھنا بند کرو، میں سنجیدہ ہوں۔ اس میں کوئی ایسی چپ لگی ہوئی ہے نا کہ کوئی میری ساری گفتگو سنتا رہے۔ مارک سنجیدگی سے اسے فون چیک کرتا رہا، پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، تمہارا شک ٹھیک ہے، اس میں ایک سسٹم فکس ہے۔ اوہ، امرا کا گلابی رنگ سفید سیاہ پڑ گیا۔ تم اس بٹن کو دباؤ گی تو ساری یونیورسٹی میں دھماکے اڑ جائیں گے، اور اس بٹن کو دباؤ گی تو مانچسٹر غائب ہو جائے گی، اور اس تیسرے بٹن کو دباؤ گی تو تم خود غائب ہو جاؤ گی، تم لوگوں کو نظر آنا بند ہو جاؤ گی۔ میرا خیال ہے تمہیں اس تیسرے بٹن کو استعمال کرنا چاہیے۔ فون اس کے آگے کر کے وہ اسے ایک ایک بٹن کے بارے میں سنجیدگی سے بتانے لگا، بے حد سنجیدگی سے۔ پھر فلک شگاف کہا لگایا، کیا تمہارے پیچھے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس لگی ہے امرا؟ ہنسنے سے فارغ ہو کر اس نے پوچھا۔ سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس بہتر تھی کال سے۔ اسے کال ناپسند تھا، جبکہ وہ تو اتنا پیارا تھا، ہر فن مولا، سوچتا کرتا اور ہو جاتا۔ آخر کتنے ہیں دنیا میں ایسے لوگ؟ جب کبھی وہ دیوار کے ساتھ کمر لگائے، ایک ٹانگ کو کھڑا، دوسری ٹانگ کو ترچھا پر جمائے، دونوں ہاتھوں کو جیب میں رکھے کھڑا ہوتا تو اس کی آرتی اتارنے کو دل چاہتا۔ ایک تو اس لیے کہ وہ آس پاس والوں کو مجھے رک کر پلٹ کر دیکھو پر مجبور کر دیتا، اور دوسرا اس لیے یہ بھوچال یہاں کھڑا ہے، کاش تا قیامت یہاں ہی کھڑا رہے، یہیں کھڑے کھڑے اس کا مجسمہ بن جائے، پھر اب یہ حرکت نہ کرے۔ مائیکل اینجلو اس کا مجسمہ بناتا تو ایک اور زندگی خدا سے مستعار لینی پڑتی، صرف اتنی سی بات سوچنے کے لیے کہ وہ ایک خوبصورت انسان کا مجسمہ بنائے یا خوبصورت شیطان کا، یا بس زندگی تمام ہو جاتی۔ وہ بے حد گورا تھا، گلابی گورا، نیلی آنکھیں، پتلی ناک، گھنی بھویں، لمبی گردن اور ذرا سا لمبو تر چہرہ، قد ویرا سے ذرا کم، آلیان سے ذرا زیادہ۔ کبھی کبھی مونچھیں رکھ لیتا تو ایسا لگتا کسی قدیم سلطنت کا جنگ جو سلطان ہے، جو شیروں کو دائیں بائیں بٹھا کر طعام کیا کرتے ہیں اور انہی کی طرح دہاڑا کرتے ہیں۔ ہاں، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اگر گاؤں میں مٹیارے پانی کے گھڑے اپنی لچکیلی کمر پر ٹکائے پگ ڈنڈی پر چلتے کال کے پاس سے گزرا کرتی تو ضرور کہتی، وہ تو کنا سونا ہے، کچھ خدا دا خوف کر، وہ تو اتنا سونا کیوں ہے؟ کال مسکرا دیتا اور شانے اچکا دیتا، اور مٹیاروں کے سبھی گھڑے ہاں ڈز ڈز ڈز۔ رات کو امرا سادھنا کے کمرے میں آئی۔ وہ آریان کے لیے چند تحائف پیک کر رہی تھی۔ آریان گھر کیوں نہیں آتا؟ امرا نے پوچھ لیا۔ پہلے ویکینڈ پر آ جاتا تھا، پھر اس کی ماما نے منع کر دیا۔ منع کیوں کر دیا؟ امرا سادھنا کی مدد کرنے لگی۔ میں نہیں جانتی، رات گئے کبھی کبھار آ جاتا ہے، کبھی میں نے اسے کبھی آتے نہیں دیکھا، ایک دو بار سے زیادہ نہیں آیا، رات گئے آتا ہے، کچھ دیر ٹھہر کر چلا جاتا ہے، زیادہ کھڑکی کے راستے آنا پسند کرتا ہے، اس لیے لیلی مہر کے کمرے کی کھڑکی اندر سے بند نہیں ہوتی۔
اس مہینے اس کی سالگرہ آنے والی ہے، آئے گا کیک لے کر؟ اسی مہینے؟ تمہیں پکا معلوم ہے اسی مہینے نا؟ ہاں، سادھنا مسکرانے لگی۔ اچھا، یعنی پھر وہ چنا منا سا کیک لے کر کھڑکی کے راستے آئے گا؟ امرا یکدم خوش ہو گئی، لیکن اس بار اسے بچا ہوا کیک نہیں ملے گا۔ چلو کوئی بات نہیں، حالات برے ہو چکے تھے تو اچھے بھی ہو جائیں گے، آخر ایک دن سب ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ امید کے پودے کو پانی دیتے رہنا چاہیے اور اسے اتنا تناور کر دینا چاہیے کہ مایوسی کا جنگل دور دور تک اگ نہ پائے۔ ویسے بھی سائی کہتا ہے اختتام پر سب نہ صحیح لیکن بہت کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ امرا کہتی ہے اختتام پر سب برا ہوگا تو کچھ اچھا بھی تو ہوگا، بلکہ ضرور اچھا ہی ہوگا سب۔ اور میرا یہ کہنا ہے کہ اختتام کو بھول جائیں، زندگی ہر پل صرف شروعات کا نام ہے، اسے تندہی سے جاری و ساری رکھیں۔ اگلے دن وہ یونی میں وہ کلاس لے کر نکلی ہی تھی کہ دادی نے بہت وقت نکال کر اسے شرف بات چیت بخشا تھا۔ وہ بھی ان کی پسند کی جواب دیتی رہی۔ نہیں، ناچنے گانے والی جگہوں پہ نہیں جاتی؟ ہاں، کلب نہیں جاتی دادی، حلال گوشت ہی کھاتی ہوں دادی، سہولت سے مل جاتا ہے۔ جی، وہ لوگ جاتے ہیں مجھے یونی چھوڑنے، پھر جاب پر گھر لے کر بھی آتے ہیں۔ اکیلی نہیں جاتی دادی، بالکل نہیں گھر سے نکلتی۔ تم پاکستان آ رہی ہو؟ پاکستان؟ اس کا سانس اٹکنے لگا۔ تو اصل بات یہ تھی، کب ختم ہو رہی ہے تمہاری پڑھائی؟ کیوں، کیا کرنا ہے؟ تمہاری شادی، اور کیا؟ کیا کہہ رہی ہیں دادی؟ اس نے چلا کر پوچھا۔ شادی شادی، دادی اس سے زیادہ چلائیں۔ آپ بول کیوں نہیں رہی دادی؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ بول تو رہی ہوں حماد، دیکھو اس کی تصویر تو آ رہی ہے، اسے میری آواز کیوں نہیں جا رہی؟ ہماری آواز آ رہی ہے، میں تمہیں نظر آ رہا ہوں۔ دادی بولے نا، کہاں گئی؟ میرا لیکچر ہے۔ اچھا میں جا رہی ہوں۔ وہ اسکائپ سے لاگ آف ہو گئی اور لفظ شادی اس کے کانوں میں سائیں سائیں کرنے لگا۔ تمہارا رنگ پیلا پڑ رہا ہے۔ امرا قریب سے گزرتی جیمیکا رائے زنی کی ان دا میموری آف کیٹی کیٹ۔ یہ جو بورڈ تھا امرا کی کلاس فیلو لارن کے پشت پر زنجیر سے جھول رہا تھا۔ رات اس کی بلی کا انتقال ہو چکا تھا اور آج وہ سوگ منا رہی تھی۔ اس نے کالی شرٹ اور اسکرٹ پہن رکھی تھی، بال برش نہیں کیے تھے، منہ بھی نہیں دھویا تھا۔ وہ رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور اس نے رات سے کچھ نہیں کھایا تھا، یہ بھی نظر آ رہا تھا۔ امرا اس کے پاس گئی، اس کی بلی کا افسوس کرنے۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی جانور کے مرنے کا افسوس کر رہی تھی اور کافی مشکل سے ہنسی روک رہی تھی۔ کیسے مری بیچاری بلی؟ ایسے نہ کہو، وہ بیچاری نہیں تھی، بہت بہادر تھی، پرنسس۔ اوہ، پرنسس کیٹی کیسے مر گئی لارین؟ غم کی شدت سے۔ پھر لارین بے قابو ہو گئی، آنکھیں ٹشو میں چھپا لی اور ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ اس کی موت کے بارے میں نہ پوچھا جائے، اسے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ امرا آنکھیں پٹ پٹا کر اسے دیکھتی رہی، بلی کی یاد میں دونوں ہاتھ گود میں رکھ لیے۔ اب سچ یہ تھا، امرا کو دور کے عزیزوں کی وفات پر رونا نہیں آیا تھا۔ اب لارین کے ساتھ دینے کے لیے کیسے رو لیتی؟ اور لارین کی جان پر آخر کیا مصیبت ٹوٹ پڑی کہ ایک بلی کے لیے ایسے جان ہلکان کر رہی تھی؟ باقی سب سنجیدگی سے گئی پرنسس کا افسوس کر کے جاتے رہے۔ ایک امرا ہی اس بیچاری لارین کا دکھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ کچھ لوگ لارین جیسے حساس تھے کہ بلی کے لیے آنسو بہا رہے تھے اور کچھ کال جیسے انسانوں کو ہی آنٹ آنٹ آنسو رلا رہے تھے۔ امرا جاب سے واپس آ رہی تھی، وہ بس میں بیٹھی تھی، رات کا وقت تھا، بس تقریباً خالی ہی تھی۔ ہائی دی کوئین، کال کی آواز اس کی نشست کی دوسری طرف کی رو کی نشست سے آئی۔ اس نے ہوڈ پہن رکھا تھا اور ہوڈ سے سر کو پیشانی تک چھپا رکھا تھا۔ امرا اپنے چہرے پر بیزاری لے آئی جو دادی اسے دیکھ کر اپنے چہرے پر لے آتی تھی۔ اب وہ سمجھ سکتی تھی دادی کا قصور نہیں تھا، نہ جس لوگوں کو دیکھ کر ایسے ہی منہ بن جایا کرتے ہیں۔ آج کی رات خوفناک خواب دیکھ کر گزارنے والی تھی۔ رات کے اس وقت اسے جو دیکھ لیا تھا، وہ اور آلیان سائیکل کا استعمال زیادہ کرتے تھے۔ خدا جانے آج وہ بس میں کیوں سوار تھا۔ تم مجھے بہت بری طرح سے نظر انداز کر رہی ہو، آخر کو ہم یونی فیلو ہیں، پھر میرے تم پر کتنے احسانات بھی ہیں، خاص کر وہ اگر میں ہارڈ راک میں ڈسک نہ چلاتا تو سوچو آلیان جیسا بور انسان تمہارا سر کھا رہا ہوتا
اور تم مجھ جیسے سپر ہیرو سپر فاسٹ بندے سے محروم ہو جاتی۔ کتنی بدقسمت ہوگی وہ لڑکی جس کا یہ ہیرو بنے گا، یعنی شوہر۔ بیچاری نے ایسے مذاق میں کوئی بات کہہ ڈالی اور کال نے اس کا بدلہ لینے کے لیے اسے چھت سے الٹا لٹکا دیا یا فریج میں بند کر دیا، ورنہ لانڈری مشین میں ٹھوس کر گھما دیا، اور نہیں تو غریب کا ایک آدھا کان ہی کاٹ لیا۔ امرا سوچتی رہی اور کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ آج صرف تمہارے لیے میں بس میں سوار ہوں۔ امرا نے ذرا سی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ امرا کو خوف سا آیا، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ بس کے کرائے میں اپنے پوائنٹ ضائع نہیں کرتا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کی نشست کے پاس آیا۔ جو 2 پوائنٹس تم نے مجھے دیے تھے ان میں کچھ اور ملا کر میں یہ لے آیا ہوں۔ اس نے وہ ہاتھ جو ہوڈ کی پاکٹ میں تھا نکالا اور چھن سے ایک ہتھ کڑی نکال کر سامنے آئی۔ پلک جھپکنے کی دیر تھی، کال نے اس کے ہاتھ جو اگلی نشست کی پشت کو گول راڈ پر رکھا ہوا تھا ہتھ کڑی ڈال کر راڈ کے ساتھ لاک کر دیا۔ یہ امرا دنگ رہ گئی، اس نے ہتھ کڑی کو جھٹکا دیا۔ کال، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وقت تمہیں زندہ رکھے آلیان، بہاریں تم پر فدا ہو جائیں، وہ تم سے جدا ہونے پر نہ لا رہے۔ قسمت کا قلم اگر تمہارے لیے کوئی دکھ لکھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو میں دعا کرتی ہوں کہ ایسا کرنے سے پہلے قسمت کی یادداشت کھو جائے اور وہ تمہارے نام دکھ لکھنا بھول جائے۔ جو دروازہ کھلتا ہے وہ بند بھی ہوتا ہے، پر تم پر کبھی بند دروازوں پر دستک دینے کی نوبت نہ آئے۔ رحمتوں کے دروازے تم پر کھلے اور انہیں کبھی بند ہونے کا حکم نہ ملے۔ پورے چاند کے آسمان اور چنمن ستاروں سے سجی رات میں وہ کھڑکی کے پاس کھڑی اپنے ہاتھ سے بنائے کارڈ پر لکھ دی گئی اور دعاؤں کو زیر لب دہرا رہی تھی۔ بار بار وہ ان میں مزید دعاؤں کا اضافہ کر رہی تھی۔ بے سکونی کے سائے اندھے اور بہرے ہو جائیں، تم تک آنے کے لیے انہیں کوئی راہ دکھائی اور سجھائی نہ دے۔ وہ کھڑکی میں کافی دیر سے کھڑی تھی، ہر آہٹ پر اسے لگتا تھا بس وہ آ گیا، جبکہ 12 بجنے میں کافی وقت تھا اور وہ وقت سے 10 منٹ پہلے آ گیا تھا۔ بیگ کو پشت پر لٹکائے اس میں چھوٹا سا کیک چھپائے بادام کا منا سا کیک کاٹ لیا گیا تو وہ واپس جانے لگا۔ امارا اپنی کھڑکی میں ہی کھڑی تھی کہ نہ جانے اسے کیوں اسے امید تھی کہ وہ ایک بار تو ضرور اس کے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھے گا، لیکن جیسے خاموشی سے وہ آیا تھا ویسے ہی خاموشی سے جا رہا تھا۔ وہ جا رہا تھا، اس کے چال میں شکست خوردگی اتنی نمایاں ہو گئی تھی کہ امرا کا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہا۔ جو جگنو اس کے گرد گول گول گھومتے تھے، نظر آتے تھے، وہ اس کے قدموں تلے مردہ ہونے لگے، وہ ٹمٹما کر بجھ رہے تھے۔ امرا کا جی چاہا بھاگ کر جائے اور ان مردہ جگنوؤں کو پھونکے مار مار کر اس کے گرد گول گول گھومنے پر مجبور کر دے، ورنہ التجا ہی کر لے، ورنہ آوازیں دے دے کر اسے روک لے اور کہے، بادام مجھے چاہیے، مجھے دے دو آلیان پلیز۔ لیکن اس نے آواز نہیں دی اور اسے کیک بھی نہیں ملا۔ ابھی وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا کہ اس نے مڑ کر اس کی کھڑکی کی طرف دیکھا جس سے وہ ایک بار کھودا تھا۔ امرا نے دیکھا، اس نے گردن موڑ کر دیکھا، ہاں دیکھا، اور پھر فوراً ہی گردن گھما لی جیسے کسی نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اپنے پیچھے اندھیرے کو چھوڑتے وہ چلا گیا۔ امرا کھڑکی میں ہی کھڑی تھی رہ گئی۔ یہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، امرا نے خود سے چھپ کر سرگوشی کی، میں اس سے کبھی معافی حاصل نہیں کر سکوں گی۔ اپنے گالوں کو اس نے کھڑکی کی چوکھٹ کے ساتھ ٹکا دیا۔ اب مجھے اس سے خوف آتا ہے اور یہ ایک خوفناک جذبہ ہے۔ قسمت کے اندھیرے جنگل میں سرسراہٹ ہوئی، دعائیں ان میں سے ہو کر گزری۔ امرا نے اللہ کو اس شدت سے یاد کیا جس شدت سے اس کے گم ہو جانے کے بعد کیا تھا۔ اس نے دعا کی تھی کہ وہ گم ہو چکے آلیان کو واپس لے آئیں، اور اب بھی اس نے یہ دعا کی، گم ہو چکا آلیان واپس آ جائے۔ اگلی رات کا قصہ ہے۔ وہ اپنی جاب سے واپس آ رہی تھی، بس اسٹاپ کی طرف پیدل۔ آج پھر اس نے ایک گاہک کا 10,000 پاؤنڈ سے زیادہ کا بل بنا دیا تھا، جبکہ اس کے جوتے صرف 100 پاؤنڈز کے تھے۔ صبح اس نے اٹھ کر سفید کارڈ نیلے پیلے سرخ ستاروں چپکا دیے تھے، پھر شٹل کاک کے لان سے ایک پیلا پھول توڑ کر احتیاط سے بیگ میں رکھ لیا۔ زیادہ پھول وہ لے کر نہیں جا سکتی تھی، جلدی کرتے۔ جب وہ صبح اس کے ڈپارٹمنٹ تک گئی
تو وہ کلاس میں جا چکا تھا۔ حالات پہلے جیسے نہیں تھے کہ وہ اس کے کلاس میں جا کر کہتی میری بات سن لو، اسے اپنی کلاسز بھی لینی تھی۔ عالیان کوئی لیکچر مس نہیں کرتا تھا۔ اس کی آخری کلاس کے وقت سے ذرا پہلے وہ اس کے ڈپارٹمنٹ آ گئی۔ وہ ویرا اور چند دوسرے دوست کے ساتھ باہر نکلے۔ عالیان کے ہاتھ میں چند کارڈز تھے اور کراس بیگ میں پھول جھانک رہے تھے۔ امرا نے عالیان کے اکیلا ہونے کا انتظار کیا۔ اسے کال کا بھی ڈر تھا کہ وہ کہیں قریب و جوار میں ہی نہ ہو۔ عالیان کو اپنی سائیکل کی طرف جانا تھا۔ اس کی سالگرہ کا دن تھا، لیکن وہ مسکرا نہیں رہا تھا۔ ویرا عالیان کے ساتھ ہی تھی۔ ویرا کو بھی اپنی سائیکل لینی تھی، لیکن ویرا نے اپنی سائیکل نہیں لی۔ وہ عالیان کے سائیکل کے پیچھے بیٹھی۔ امرا ذرا اور خود کو چھپا کر کھڑی تھی، کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ویرا نے آج اتنی خوبصورت فراک، گلابی پھولوں والی فراک کیوں پہن رکھی ہے؟ گلابی جوتے اور لمبے بالوں کو آج اس نے کس محنت سے سنوارا تھا؟ امرا آج اس کے ساتھ سائیکل پر نہیں آئی تھی، جیسا کہ اب وہ اکثر یونی بس میں آ جایا کرتی تھی۔ وہ صبح ویرا کو دیکھ ہی نہیں سکی۔ ویرا جو یونی میں اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھی، آج اس خوبصورتی کو چیلنج کرتی کیوں نظر آ رہی تھی؟ عالیان نے سائیکل چلائی اور ویرا نے بیٹھے بیٹھے شرارت سے اس کی سائیکل کو گرانے کے لیے ہلایا اور سائیکل ڈگمگا گئی۔ کتنا برا منظر تھا یہ! مانچسٹر میں وقوع پذیر ہونے والا بدترین منظر۔ یونیورسٹی اور دیوار سے آکس بیلی آنکھیں لپٹ گئیں۔ آکسفورڈ روڈ پر دلدلی جھاڑیاں جا بجا پھوٹنے لگیں اور آکسفورڈ روڈ دلدل ہی دلدل بدل گیا۔ چرچ کے گھنٹے کی ٹن 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 نے مانچسٹر کے آسمان کو سر پر اٹھا لیا۔ پیلا پھول بیگ میں رکھے رکھے اپنی موت آپ مر گیا۔ سفید کارڈ پر چپکے ستارے جھڑنے لگے۔ ثابت ہوا وقت انسان کا فرما بردار نہیں۔ اس کے بازو پر سخت گرفت پڑی۔ امرا چونکی۔ وہ بس اسٹاپ سے آگے نکل آئی تھی۔ وہ اتنی سست روی اور معلق سی حالت میں چلتی جا رہی تھی کہ کافی رات ہو چکی تھی۔ اس کے بازو پر پڑنے والی گرفت اس سے پتلی سڑک کے اندر گھسیٹا۔ وہ چیخ مارتی۔ اس سے پہلے ہی ماسک سے منہ کو چھپائے اس انسان نے غرا کر کہا، تمہاری آواز نکلی تو میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ کلچ کی آواز کے ساتھ ایک تیز دھار چاقو اور اس کی پسلی کے ساتھ مس ہوا۔ سارے جہاں کا خوف امرا کی آنکھوں میں سمیٹ آیا۔ بند سڑک کے نیم اندھیرے ماحول میں اس نے کالے ماسک میں پوشیدہ آنکھوں کو دیکھا، جن کی پتلیاں بمشکل دکھائی دے رہی تھیں۔ کیا چاہتے ہو؟ میرے پاس 20 پاؤنڈ ہے، زیادہ نہیں۔ امرا کی آواز کانپ رہی تھی۔ ایک خدشہ اسے یہ بھی تھا کہ یہ کال ہوگا، اسے ڈرا رہا ہوگا۔ ماسک مین نے پوری قوت سے اپنا دایاں پیر اٹھا کر امرا کے پیر پر دم مارا۔ تکلیف سے امرا بلبلا اٹھی۔ اگر اس نے جو جاگرز نہ پہن رکھے ہوتے تو اس کے پیر کی کھال ادھڑ چکی ہوتی۔ پیٹ کے بل امرا سڑک پر بیٹھتی چلی گئی اور جیسے ہی وہ جھکی اس نے پورا زور لگا کر امرا کو ٹانگ ماری۔ اس بار امرا سڑک پر گر گئی۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ خوف سے امرا چلائی۔ وہ نیچے اس کے قریب جھکا اور ہاتھ میں پکڑے چاقو کو اس کے بازو پر رکھ کر اس کی نوک کو اندر کرنے لگا۔ چاقو امرا کی کھال سے چھوا، اندر گھسا۔ خوف سے امرا کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جیسے اسے بہت مزہ آ رہا تھا یہ کرتے۔ بتایا تو ہے تمہاری کھال۔ چاقو اس نے گھمایا۔ امرا نے سارا خوف بلائے طاق رکھ کر چیخ مار دی اور پیچھے کی طرف بھاگی۔ ہیلپ! وہ بڑے آرام سے اٹھا اور اس کی طرف آیا۔ امرا کی قسمت خراب کہ وہ پتلی گلی نما سڑک بند تھی اور اس کے آگے سے ہو کر نہیں جا سکتی تھی۔ ہیلپ! ہیلپ! ساتھ اس نے بیگ سے فون نکالنا چاہا، لیکن ہاتھوں میں اس بری طرح کپکپاہٹ تھی کہ بیگ کی زپ بھی نہیں کھل سکی۔ وہ بند گلی کے آخری دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑی تھی اور وہ بڑے مزے سے اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اب اگر تمہاری آواز نکلی تو تمہارا گلا کاٹ دوں گا، خدایا! اے اللہ! امرا نے بلند آواز سے کہا۔ وہ بس بے ہوش ہو جانے کو تھی۔ اللہ! وہ استہزائیہ ہنسا۔ دیوار کا سہارا لینا امرا کے لیے محال ہو رہا تھا۔ وہ بس گر جانے کو تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایک تیز ٹارچ کی روشنی گلی میں چمکی۔ ماسک مین تیزی سے بھاگ گیا۔ ٹارچ والا گلی کے اس حصے کی طرف آیا جس طرف امرا تھی۔ خوف اور تکلیف کی وجہ سے امرا کو ٹھیک سے دیکھنے اور سمجھنے میں وقت لگا۔ او خدایا! کیا ہوتا رہا ہے یہاں؟ وہ امرا کو دیکھ کر بری طرح چونکا۔ امرا نیچے بیٹھ گئی۔ اس کے لیے کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔
تم ٹھیک ہو؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ امرا نے خوف سے ہی اسے بھی دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں۔ آدمی جلدی سے گیا اور پانی کی بوتل لے آیا۔ لو یہ پیو اور اپنی سانسیں درست کرو، پرسکون ہو جاؤ، میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ امرا ہاتھ سے پسینہ صاف کرنے لگی، اس کی سانسیں قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس طرف ساتھ ہی میرا اسٹور ہے، میں کوڑا دان میں کوڑا ڈالنے آیا تو مجھے ہیلپ کی آواز آئی۔ تم میرے اسٹور میں چل کر بیٹھ سکتی ہو، آؤ میرے ساتھ، میں پولیس کو فون بھی کرتا ہوں۔ نہیں، پولیس رہنے دیں، کیا آپ مجھے ٹیکسی میں بٹھا سکتے ہیں؟ رکو لڑکی، تم ایسے نہیں جا سکتی، تم غیر ملکی ہو، تمہارے ساتھ مانچسٹر میں یہ سلوک برداشت نہیں کیا جائے گا جو ہم خود اپنے ساتھ برداشت نہیں کر سکے۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ نیم بوڑھا آدمی آگے چلنے لگا۔ امرا کو ناچار اس کے ساتھ جانا پڑا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اس کا اسٹور تھا، کونی سے اوپر اس کے دائیں بازو میں کافی تکلیف تھی، وہ جگہ خون سے گیلی ہو رہی تھی۔ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اسے میرا بیگ چاہیے تھا بس۔ تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی۔ امرا نے سارا واقعہ بتا دیا۔ آپ پہچانتی ہیں اسے؟ پولیس مین پوچھ رہا تھا۔ وہ ماسک میں تھا۔ آواز؟ نہیں جانتی، آواز بھی نہیں۔ آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں، اکثر ایسے اسٹوڈنٹ مذاق کرتے ہیں۔ نہیں، وہ یونی اسٹوڈنٹ تو نہیں لگتا تھا۔ اسے میرا بیگ چاہیے تھا۔ کیا اس نے مانگا تھا یا چھینا تھا؟ مانگا تھا، میں نے نہیں دیا تو مجھے گرا دیا اس نے۔ اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر بھی آپ نے اسے دینے سے انکار کر دیا، جس میں صرف 20 پوائنٹس تھے۔ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ بوکھلاہٹ میں نے انکار کر دیا۔ سب کچھ یکدم سے ہو گیا۔ پولیس کی ہی گاڑی اسے گھر چھوڑ گئی۔ گھر آ کر اس نے بازو کا حال دیکھا، گہرے نیلوں کی وجہ سے خون نظر نہیں آ رہا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس کچن سے لا کر اس نے بڑی مشکل سے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پٹی کی۔ فرسٹ ایڈ باکس میں کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں تھی اور اسے بازو پر کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر اس نے پی لی اور کمرے میں گمسم سی بیٹھ گئی، خاموش، بالکل چپ۔ میں ایک بہادر لڑکی ہوں۔ بہت دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے خود سے کہا، میرے بازو میں تکلیف ہے لیکن میں اسے برداشت کر سکتی ہوں۔ مجھے رونا آ رہا ہے لیکن میں روؤں گی نہیں۔ میں خوف زدہ ہوں لیکن میں اپنے خوف پر قابو پا لوں گی۔ عمل کا رد عمل ہے، میں اسے اپنے عمل سے بدل دوں گی، میں اسے ٹھیک کر لوں گی۔ مجھے ڈرنا نہیں چاہیے، میں اکیلی ہوں، لیکن اکیلے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بزدل یا کمزور بن جایا جائے۔ ویرا صبح کے قریب گھر آئی تھی۔ آلیان کے کلاس فیلوز اور ہال میٹس نے اس کے لیے برتھ ڈے پارٹی کا انتظام کیا تھا۔ ویرا وہیں تھی رات بھر، روسی دھن کی سیٹی بجاتی۔ جب ویرا اپنے کمرے میں چلی گئی تو امارا نے اٹھ کر اپنے بیگ میں سے کارڈ نکال کر الماری میں رکھے، باکس میں رکھا۔ پھولوں کو تو اس نے مسل کر آکسفورڈ روڈ پر ہی پھینک دیا تھا۔ اگر وہ پھول آلیان کو دے بھی دیتی تو وہ کیا لے لیتا؟ تو چلتے چلتے کہیں بھی پھینک دیتا۔ وہ تو رات بھر مزے سے پارٹی کرتا رہا ہوگا۔ امرا بھی مانچسٹر میں موجود ہے، وہ تو یہ بھول چکا ہوگا کبھی وہ اس کی دوست رہی تھی۔ اس کبھی کے لیے ہی وہ اسے پارٹی میں بلا لیتا۔ امرا شو اسٹور پر سارا وقت اس پارٹی کے بارے میں سوچتی رہی۔ گھسی ہوئی 3 جینس کی پینٹوں میں سے کوئی ایک اس نے پہنی ہوگی، شاید ہلکے میٹھے میٹھے نیلے رنگ کی، اور یونیفارم کی طرح جانے والی، کئی بار استعمال کی جانے والی چند مخصوص تھی میں سے کوئی ایک، شاید کالی، جس کے پشت پر موٹے تناور درخت کی طرف جڑیں سرمئی رنگ میں پھیلی تھی اور جو آلیان کو بہت پسند تھی، یا شاید نیلی پر سفید، وہی سفید جس کے فرنٹ میں سرچ می لکھا تھا۔ آخر تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا ڈھونڈ لیا جائے تم میں سے؟ جنہیں کچھ ڈھونڈنا ہوگا وہ کیا کیوں تو نہیں پوچھیں گے نا، وہ تو بس کر گزریں گے۔ کیا کر گزریں گے؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، تم نہیں سمجھو گی۔ اور وہ نہیں سمجھی تھی۔ ٹھیک کہا تھا اس نے، اس کے پاس گھسے ہوئے اور پرانے کپڑے ہی تھے۔ میں نے یہ 4 سال پہلے لی تھی، یہ 3 سال پہلے۔ یہ جوتے یونان، جرمنی اور فرانس تک کد جا چکے ہیں۔ ابھی بھی دیکھو کتنے اجلے ہیں اور مضبوط بھی۔ ان کے ساتھ مزید 3-4 ٹورز کیے جا سکتے ہیں۔ تم کافی کنجوس ہو، پرانی شرٹس تم خود ہی تراش خراش لیتے ہو یا جو کو دے دیتے ہو، اور وہ فرانس کے قدیم و جدید تجری آرٹ تمہاری شرٹس پر بنا دیتی ہے۔ مجھے تو اس کی بنائی علامتوں سے بغاوت کی بو آتی ہے۔ ہاں، باغی ہے وہ۔ اس کی آرٹ سے بنی شرٹس جب میں پہنتا ہوں تو اسے بہت سے آرڈر ملتے ہیں، اس لیے تو وہ اتنی امیر ہے۔
میں تو اس کا چلتا پھرتا ماڈل ہوں، اور میں کنجوس بالکل نہیں ہوں، صرف فضول خرچ نہیں ہوں۔ میرے اس کراس بیگ کو دیکھو، بتاؤ یہ کتنا پرانا ہے؟ کم سے کم 10 سال پرانا، امرا نے چڑھ کر کہا۔ نہیں، یہ یونی کے پہلے دن سے میرے ساتھ ہے، چند ایک بار پھٹ چکا ہے، لیکن میں نے اس سے سلائی کرا لیتا ہوں، دھو دیتا ہوں۔ میں ایک یونی اسٹوڈنٹ ہوں، ماڈل نہیں جو نت نئے کپڑے پہن کر ہی یونی آ سکتا ہے۔ بس یہ بیگ، یہ جوتے اور کپڑے صرف استعمال کی چیزیں ہیں، انہیں چیزیں ہی رہنے دینا چاہیے، جنون نہیں بنا لینا چاہیے۔ انسان ترقی کارزن سے ہے نا، یہ ترقی کا رضا کار ہے، ان کے لیے پاگل ہونا پاگل پن ہے۔ ایک سال میں تم کتنی خریداری کرتے ہو؟ بہت کم ضرورت پڑتی ہے۔ ماما مورگن اور شارلٹ کرسمس میں گفٹ دے دیتی ہیں۔ کچھ دوست جو موٹے ہو جاتے ہیں یا اپنی وارڈروب میں مزید کپڑوں کے لیے جگہ نہیں بچتی تو وہ کم قیمت پر نیلامی کر دیتے ہیں۔ اگر بہت ضرورت ہوئی تو میں اور کال وہ لے لیتے ہیں۔ تو تم پیسوں کا کیا کرتے ہو؟ اس کو حیرت تھی۔ ماما مہر کے بیٹے کی یہ حالت، وہ جاب بھی تو کرتا تھا۔ یہ ایک راز ہے۔ تمہارے پاپا کیا بہت امیر ہے؟ تم کتنے نت نئے کپڑے بدلتی ہو؟ یونی کے پہلے دن جو تم نے لباس پہنا تھا وہ میں نے دوبارہ نہیں دیکھا، وہ گرمیوں کے لیے تھا۔ گرمی آئے گی تو دوبارہ استعمال کروں گی۔ امرا جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ سوٹ وہ این کو دے چکی تھی کیونکہ امرا کو وہ اچانک سے برا لگنے لگا تھا۔ اپنی طرف سے اتنی کفایت کے باوجود ہر مہینے اپنے اسٹور سے کم قیمت پر 2 جوڑے جوتے لے لیتی تھی۔ کافی ساری جینز لے چکی تھی، ٹاپ بھی، گرم کوٹ، جیکٹس اور بیگز، دستانے تو اتفاق سے اس کے پاس اتنے ہو گئے تھے انہیں کاٹ سی کر ایک نیا سویٹر بنا سکتے تھے۔ اسے دستانوں کے لباس کے ساتھ میچنگ کا اتنا خوب تھا، اور پاکستان سے جو وہ گرم کپڑے لائی تھی ان کے ساتھ دستانے میچنگ کرتے کرتے بس ہی ہو گئی تھی۔ امرا آلیان کے شرٹس کو انگلیوں پر گن سکتی تھی، اور گن رہی تھی تو اس نے پہلے جو کی تجری آرٹ سے سجی شرٹ پہنی ہوگی، بلیک جینز پر اس نے پھونک ماری ہوگی اور کیک کاٹا ہوگا اور کال کے منہ میں ڈالا ہوگا، شاید کیک کال نے ہی کاٹ لیا ہوگا اور موم بتیوں کی جگہ راکٹ فٹ کر دیا ہوگا، اور کیک آلیان کے منہ میں ڈالنے کے بجائے منہ پر تھوپ دیا ہوگا۔ ساتھ ساتھ ان غباروں کو پھوڑا گیا ہوگا جن میں کال نے پٹاخے بھرے ہوں گے، جو زمین پر گرتے خود بخود پھوٹنے لگتے ہوں گے، کان پھاڑ دینے والی آواز کے ساتھ پٹاخوں کے گرتے ہی سب چیخ مارتے ادھر ادھر بھاگتے ہوں گے، خاص کر لڑکیاں، اور پھر تیز میوزک لگایا گیا ہوگا، سب ساتھ ایک آواز میں گاتے ہوں گے، اٹس مائی فرینڈس برتھ ڈے سو ڈانس 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 وری ڈانس۔ آلیان کے گرد انہوں نے گول دائرہ بنا لیا ہوگا، ایک دوسروں کے کمر میں ہاتھ ڈالے وہ شانے دائیں بائیں لگاتے جھومتے ہوں گے۔ اٹس مائی فرینڈس برتھ ڈے سو آئی ایم ڈانسنگ۔ امرا گمسم سی حالت سے چونکی۔ اٹس مائی فرینڈس برتھ ڈے سو آئی ایم پریئنگ۔ امرا نے آنکھیں بند کر کے اس کے لیے دعا کی، اور اگلی صبح وہ یونی نہ جا سکی، دیر سے سو کر اٹھی، اسے بخار ہو رہا تھا۔ پہلے ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر کو بتایا کہ حادثاتی طور پر وہ اپنے ایک بازو ایک لوہے کے سلاخ سے زخمی کر بیٹھی ہے، اس کے زخم میں سوجن تھی بہت، اور اس کے لیے بازو کو حرکت دینا مشکل تھا۔ اسے ہر حال میں یونی جانا تھا، لیکن اس کا بخار بڑھ رہا تھا، اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ آدھے راستے سے ہی گھر واپس آ گئی۔ تیز دھار چاقو اس کی کھال میں گھسا تھا تو زخم تازہ تھا تو تکلیف اتنی نہیں تھی، لیکن اب تو اس کی برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ گھر آ کر سو گئی۔ اسے اتنا تیز بخار ہوگا کہ وہ مدہوشی میں بڑبڑانے لگی۔ سادھنا رات اس کے کمرے میں ہی سوئی، اور جب اگلی صبح وہ اسے سوپ پلا رہی تھی تو وہ تذبذب سے امرا کو دیکھنے لگی۔ اگر یہ سوپ تم نے پینا ہے تو پلیز پی لو، مجھے ایسے نہ دیکھو، امرا نے مذاق کیا۔ تمہارے اور آلیان کے درمیان کچھ ہوا ہے؟ کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ دائیں بازو کی تکلیف پورے جسم میں دوڑ گئی۔ ویرا آلیان کے برتھ ڈے پارٹی پہ گئی تھی، تم کیوں نہیں گئی؟ تمہیں تو معلوم ہے یہ لوگ کیسی کیسی شرارتیں کرتے ہیں۔ پارٹی میں دادا نے منع کیا تھا۔ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی ناراضگی ہے؟ پہلے تو تم اس کی کافی باتیں کرتی تھی میرے ساتھ۔ نہیں، وہ مصروف ہوتا ہے نا بہت، اس کے اور بھی دوست ہیں، اس کے لیے اتنی اہم نہیں ہوں۔ کیا تمہیں یہی دکھ ہے کہ تم اس کے لیے اہم نہیں ہو؟ دکھ نہیں، دکھ کیوں ہوگا؟ تو پھر امرا، تم رات بھر اس کا نام لے لے کر روتی کیوں رہی ہو؟ امرا خاموش سادھنا کو دیکھتی رہی، لفظوں کو اس کے حلق سے نکلنے میں دقت درپیش ہوئی۔ میں روتی رہی ہوں؟
اتنی اونچی آواز میں کہ مجھے کمرے سے باہر جا کر دیکھنا پڑا کہ آواز گھر میں کہاں تک جا رہی ہے۔ بخار میرے سر کو چڑھ گیا ہوگا۔ بخار تم اس طرح رو رہی تھی کہ میں بھی رونے لگی، میرا دل پھٹنے لگا اور میں نے پرارتھنا کی بھگوان تمہیں سکون دے۔ میں دادا کو یاد کر رہی ہوں گی، پتہ نہیں ڈاکٹر نے کل کیسی دوا دی تھی۔ سادھنا نے کھڑکی کے پردے اٹھا دیے۔ باہر روشن دن نکلا تھا، دھوپ چمک رہی تھی، مانچسٹر کی دھوپ لاہور کی دھوپ کی چھوٹی بہن سی تھی، اوپری من سے روٹھ جانے والی سہیلی سی۔ دوپٹے کا کونا دانتوں میں دبا کر دلہن بنی ننھی سی بچی کی ایویں شرماہٹ سی، اور کسی جان سے پیاری کی پکی کٹی سی بھی۔